کی وجہ سے شوہر کو قریب آنے سے منع کر سکتی ہے۔ اگر گھر کے کام کاج کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے عورت اپنے شوہر کو قریب نہ آنے دے تو کیا ایسا کرنا بھی گناہ ہوگا؟ یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے، اور میں خاتون کا نام بھی اناؤنس نہیں کرنا چاہ رہا جنہوں نے پوچھا ہے، تو حیا کے خلاف ہے مسئلہ، لیکن یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے گھرانے مبتلا ہیں، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ اور حدیث میں اس میں بہت واضح احکام ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کو قریب نہ آنے دے اور شوہر اس کی وجہ سے ناراض ہو کے سو جائے تو اس عورت پر پوری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ بہت شدید وعید ہے۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اللہ نے مرد میں یہ سیکسول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھی ہیں۔ اگر عورت اپنے شوہر کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دے گی تو مرد کے قدم جائیں گے گناہوں کی طرف۔ وہ دفتر میں لڑکیوں کو دیکھے گا، وہ ٹھرکی بنے گا جو کہ بن رہے ہیں آج کل۔ تو عورت پر لازم ہے کہ وہ زینت اختیار کرے اور مرد کو کسی اور کے پاس جانے کے قابل نہ چھوڑے، تاکہ مرد بھی اس سے محبت کرے اور وہ ادھر ادھر جو منہ مار رہا ہے اس سے بچے۔ دیکھیں یورپ میں تو اس کو جرم سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر شوہر اس کے پاس چلا جائے، وہ جرم سمجھتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ ان کے ہاں بے حیائی کو اتنا بڑا جرم ہی نہیں ہے۔ وہ اگر مرد کل دن میں کسی اور کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے۔ اسلام میں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے جس زوجہ کو بنایا آپ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ تو یہ حکمت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک عورت اس میں اپنے مفاد پر شوہر کے مفاد اور شریعت کے مفاد کو ترجیح نہ دے۔ تو جب تک عورت کو کوئی بیماری نہ ہو، ہاں بیماری ہے تو ایک الگ بات ہے، عورت اگر بیمار نہ ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک دے۔ تو اصل مسئلہ تو یہی ہے۔ لیکن شوہر کو بھی بہرحال یہ چاہیے کہ اگر اس پہ بہت زیادہ غلبہ نہیں ہے اور اسے گناہ کا خطرہ نہیں ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ زوجہ کام کاج کی وجہ سے بہت زیادہ تھک گئی ہے، اس کی نیند میں بہت خرابی ہوگی، تو شوہر کے لیے بہرحال اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہے، زندگی بھر آپ کے ساتھ ہی ہے، تو تھوڑا سا اپنی خواہش کو آپ کنٹرول کر لیں۔ اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ قانون تو ایسے موقع پہ شوہر کا ساتھ دے گا، اسلامی قانون عورت کو برا کہے گا، لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں، بھئی آج کے بجائے صبر کر لو تو اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لو۔ تو کبھی کبھار اگر ایسا ہوتا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کرے اور بیوی کو مجبور نہ کرے۔ لیکن بہرحال قانون یہی ہے کہ عورت کے لیے اپنے آپ کو روکنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں عورت کا کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوتا۔ انرجی تو مرد کی یوٹیلائز ہوتی ہے بہت زیادہ، تو عورت جس کا زیادہ نقصان نہیں ہو رہا اور مرد جس کا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے، اس کی نیند خراب ہو سکتی ہے رات کی اور پھر اگلے دن اس کو گناہ کا خطرہ ہے۔ جب انسان کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی وہ تو بعض دفعہ درندہ بن جاتا ہے۔ یہ جو آج کل اتنے واقعات ہو رہے ہیں ریپ کے اور جو قتل کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ جو بدماشیاں پھیل رہی ہیں، یہ زیادہ تر انہی لوگوں کی ہے جن کی حلال طریقے سے خواہش پوری نہیں ہو رہی اور وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے، تو وہ پھر اس طرح کی حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت نے بہرحال حکم دیا ہے کہ اس معاملے میں عورت شوہر کا ساتھ دے۔ شوہر بے نمازی ہو قریب آنے سے روک سکتی ہے؟ ریما عاطف کراچی سے پوچھتی ہیں شوہر اگر نماز نہ پڑھتا ہو تو کیا بیوی یہ کہہ سکتی ہے کہ جب تک نماز نہیں پڑھیں گے میرے قریب مت آنا؟ کیا اس طرح کے الفاظ کہہ سکتی ہے اور تھوڑا بہت کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس طرح تو وہ ابھی تو نماز نہیں پڑھ رہا، پھر وہ اور غلط ایکٹیویٹیز میں بھی لگ جائے گا، تو اس طرح بیوی کو روکنے کا اختیار نہیں ہے شوہر کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ جب شوہر زوجہ کے قریب جائے اور عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ منع کرے، اگر وہ منع کرے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری رات فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو وجہ اس کی یہ کہ اسلام جو ہے مرد کے لیے حرام کے دروازے بند کرتا ہے۔ اگر زوجہ اس طرح کرے گی تو پھر ظاہر ہے وہ پھر اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ وہ باہر غلط چیزوں میں دلچسپی نہ لینا شروع کر دے، اس کے قدم حرام کی طرف نہ چلے جائیں۔ تو آپ نماز کے لیے ان کو سمجھائیں کسی اور طریقے سے۔ اور ویسے اگر میاں بیوی میں ایسا آپس کا محبت کا تعلق ہے کہ روٹھ جانے سے، بیوی کے روٹھ جانے سے یہ امید ہے کہ شوہر لائن پہ آ جائے گا اور وہ نماز شروع کر دے گا تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اگر ایسا کوئی آپس کا میاں بیوی کا محبت کا تعلق ہے تو پھر زوجہ اگر روٹھ جاتی ہے، تھوڑا سا ناراضی کا اظہار کرتی ہے اور اسے امید ہے کہ شوہر کے قدم انشاءاللہ غلط چیز کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ اس سے تھوڑی سی اس کو تنبیہ ہوگی، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ قانون الگ چیز ہوتا ہے، میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کس نوعیت کے ہیں وہ ایک الگ یعنی ٹاپک ہے۔ تو علماء اکثر کہتے ہیں کہ زوجین اور میاں بیوی کی جو زندگی ہے وہ قانون کے مطابق نہیں گزرتی، وہ تو آپس میں محبت اور جو رابطہ ہے ان کا آپس میں جو بے تکلفی ہے اس کے حساب سے اس کو گزارنا چاہیے۔ تو قانون کی روح سے تو عورت کے لیے بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ شوہر یا کوئی بھی خاتون یہ سمجھتی ہیں کہ
شوہر کو اس سے فائدہ ہوگا اور وہ امید ہے کہ انسان کا بچہ بن جائے اور نماز کی طرف آ جائے تو پھر ٹھیک ہے، آپس کا معاملہ ہے. لیکن بہرحال اگر ذرا بھی اس سے نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہے اور معاملہ خراب ہونے کا خطرہ ہے تو پھر زوجہ کو چاہیے کہ اس پر قطعاً عمل نہ کرے. مسلمان بھائی سے کتنے دن ناراض رہ سکتے ہیں؟ کیا یہ حدیث میں ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑیں اور 3 دن تک گفتگو نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے عمل کو مردود کر دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب تک یہ بات نہیں کریں گے تو ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. لقمان صاحب پشاور سے. یہ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے یہ تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن دوسری حدیث ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن 3 راتوں سے زیادہ بات چیت بند رکھے، قطع کلامی کرے. تو بعض دفعہ انسان کی ناراضی ہو جاتی ہے اور اس کی بیس پر انسان تھوڑا سا منہ بناتا ہے تو وہ اجازت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدت 3 دن 3 راتیں بیان کی، اس سے زیادہ نہیں. ہاں اگر کوئی بہت سنگین نوعیت کا مسئلہ ہے اور بہت ہی یعنی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے تو پھر اس میں اجازت ہے کہ آپ اس ظلم کی تلافی کے لیے اس میں اپنا بائیکاٹ کے لیے زیادہ بھی ناراض ہو سکتے ہیں. یہ عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، نارملی انسان میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے. لیکن اگر واقعی کوئی بہت ایسی ظلم کی وہ نوعیت ہے یا کوئی ایسا ہے کہ کسی سے تعلق رکھنے میں فساد کا اندیشہ بہت زیادہ ہے تو پھر ایسی صورت میں مجبوری میں آپ اس سے ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن یہ خود فیصلہ نہ کریں. بعض دفعہ شیطان یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ مجبور ہیں، حقیقت میں آپ مجبور نہیں ہوتے بلکہ آپ کی اپنی ایک بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے جو شریعت پسند نہیں کرتی. کینہ اور بغض کو، آپس کے تعلقات کو شریعت نہیں چاہتی ہے کہ لوگ خراب کریں. تو اس لیے ایسی صورت میں کسی صحیح عالم کو اپنے حالات بتا کے یہ بتانا چاہیے کہ کیا ایسی صورت میں میرے لیے اپنے مسلمان بھائی سے مکمل بائیکاٹ اور مکمل قطع تعلق جائز ہے یا نہیں ہے، تو یہ پوچھ لینا چاہیے. لیکن نارملی جو ہے عام حالات میں جو چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ ناراض ہیں تو 3 دن، اس سے زیادہ پھر نہیں، اس میں پھر گناہگار ہوں گے. حج کے لیے جمع شدہ پیسوں پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ ندا فاطمہ ممبئی سے پوچھتی ہیں اگر شوہر نے حج کے لیے پیسہ جمع کرنے کے لیے بولا مگر شوہر سے چھپا کر جمع کریں تاکہ وہ خرچ نہ کر سکیں تو ایسی صورت میں ان پیسوں کی زکوٰۃ کون اور کیسے دے گا؟ نیز کیا یہ پیسے ایمرجنسی میں استعمال کر سکتے ہیں؟ بھائی جس کے پیسے ہیں وہی زکوٰۃ دے گا. حج کے لیے اگر پیسے جمع کیے ہیں اور زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اور ہوگی اس پر واجب جس کے پیسے. اگر شوہر کے پیسے ہیں چھپائے بیوی نے تاکہ وہ خرچ نہ کر دیں تو شوہر ہی پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور بیوی جب زکوٰۃ دے سکتی ہے ان پیسوں سے لیکن پھر شوہر کی پرمیشن لینا ضروری ہے. ایک دفعہ پرمیشن لے لی جائے، میاں صاحب سے کہہ دیا جائے کہ جو چھپن چھپائی میں جو پیسے میں رکھوں گی حج کے لیے تو مجھے آپ اختیار دے دیں کہ میں اس کی زکوٰۃ ادا کر دوں گی. شوہر اگر خاموشی اختیار کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ راضی ہے اس پر، تو پھر آپ زکوٰۃ ادا کر دیں اس سے. یعنی صراحتاً اجازت لینا ضروری نہیں ہے، اشارتاً بھی کافی ہے، لیکن اطلاع ہونا ضروری ہے شوہر کو. جب میں نے بیان میں بات کی نا بیوی کے حقوق کی تو کچھ دل جلے شوہروں کے غلط کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں. جب بیان میں بات کی ہے شوہر کے حقوق کی کل دل جلی بیویوں کے غلط کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں. تو بھائی ہر کسی کو غلط شوہر ملتا ہے، کسی کو غلط بیوی ملتی ہے، تو سب ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں. ہم تو جنرلی اصول بیان کرتے ہیں نا. اب جنرلی تو یہی ہوتا ہے میاں ٹائم نہیں دیتا بیوی کو، لیکن بعض دفعہ الٹا ہوتا ہے. میاں آتا ہے گھر میں، وہ چاہتا ہے بیگم کے ساتھ بیٹھوں گپ شپ، بیگم کی ناک پہ ہر وقت مکھی بیٹھی رہتی ہے، وہ ذرا ذرا سی باتوں پہ منہ بنا کے بیٹھی ہوتی، وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہوتی کسی طریقے سے. تو پھر اس میں تو غلطی کس کی ہے؟ عورت کی غلطی ہے نا. بھائی موڈ اچھا کرو یار، ٹگا آ رہا برا آیا، ذرا سی بات پہ کچھ برا لگ گیا، کچھ دل پہ لے گئی، بہت کچھ سینسٹیو ہوتی ہے، تو پھر آدمی کہتا ہے ان کے ساتھ کیا بیٹھا ہے آدمی ہے، پھر وہ منہ ادھر کر کے سوتا ہے تو اس پہ بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے. تو کہہ رہا نا بھائی وہ تمیز سے بات ہو رہی ہے، نہ منہ ادھر کر کے سونے دے رہی ہے، تو جائے کہاں پھر وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں کہ ان کے مشورے پہ شادی کی تھی، پھنس گیا میں. تو بعض آدمیوں کے دماغ خراب ہوتا ہے، وہ کبھی سیدھا منہ ہوتا ہی نہیں ان کا، جب بھی گھر میں آتے ہیں ٹیڑھے منہ ہی ہوتا ہے ان کا، ناک پہ مکھی بٹھائی بھی ہوتی. بعض عورتیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، تو دونوں ٹھیک. بہت خوش قسمت ہے کہ دونوں کیا ہیں، انسان کے بچے ہیں، بہت ہی کم ہوتا ہے. تو اس لیے خود بھی سیدھے ہو جاؤ اور عورت کو چاہیے وہ بھی کیا کرے بھائی، خوش اخلاقی کے ساتھ گھر میں رہو. چھوٹی موٹی چیزیں ہر گھر میں ہوتی ہے، بیسک یہی ہے کہ بس وہ اس کو چاہیے پراپر ٹائم دیں اور تمیز سے بات کرے، بیگم کی عزت کرے، اس کو محبت سے بات کرے. اور اس کو چاہیے اطاعت کس کی کرے؟ وہ منع کر رہا ہے کسی چیز سے تو چونچرا نہ کرے، کیوں بس منع کر دیا، شوہر نے بول دیا ختم. نہیں بھائی، آپ میرے بڑے ہیں، آپ نے آرڈر کر دیا، میرے لیے یہ کافی ہے. اور شوہر آرڈر والا لہجہ بھی اختیار نہ کرے، باندھی تو نہیں ہے نا، تو بیوی رسپیکٹ کے ساتھ اس کو محبت سے کہہ دیا کرے بیگم کائنڈلی یہ چیز مجھے بری لگ رہی ہے، کائنڈلی آپ ایسا نہ کریں، آپ کہہ دیں.
यूं नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये तरीका ठीक नहीं है, होगा फिर भी कुछ नहीं। नसीहतें जितनी मर्जी कर लो, होना वही है जो हो रहा है घरों में। जिंदगी की गाड़ी ऐसी ही चलती है बस। मुफ्ती साहब, मैंने तीसरी शादी की है, मेरी बीवी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। वो आए दिन लड़ती है और कहती है कि ये तो घर आ, तुझे पंखे से बांधूंगी, तेरा वो हशर करूंगी। मैं क्या करूं, घर ही नहीं आओ, घर में पंखा निकलवा दो, एसी लगवा दो, किससे बांधेगी, रस्सियां खत्म कर दो घर में। भाई ये दूसरी तीसरी शादी के साइड इफेक्ट हैं, बस इसको एंजॉय करो, खुद ही सही हो जाते हैं हालात। इनकी कोई वो नहीं होती कि इस तरह से ठीक होंगे, बस ये टाइम बेहतरीन मरहम है। इसमें बस जज्बाती फैसला मत करो। लोग एकदम गुस्से में जज्बात में आगे दौड़ दौड़ तलाक, ये जगलियों का काम है, समझते हो। जब शहद की मक्खी से डायरेक्ट छत्ता लगा के मुंह लगा के शहद पियोगे तो मक्खियां काटेंगी, इंजॉय करो उसको। तो खुद ही वक्त जो है ना बेहतरीन मरहम है, इसमें जो बर्दाश्त कर लेता है वो जंग जीत जाता है, समझ रहे हो। वक्त बेहतरीन मरहम है, उसको गुजारो, टाइम जितना गुजरेगा हालात सेट होते चले जाए। अमेरिका में मुंह बंद हो गया था मेरे, 4 शादियों ठप कर गए ना जेल। अमेरिका में 4 शादियों की तरकीब में मुंह रोक के मैं बैठा हुआ 2 हफ्तों से। सही है, देखो अपना मेंबर, अपना पाकिस्तान, सुभान अल्लाह यार। दे दनादन 4 शादियों की बात करो, कोई पूछने वाला नहीं है। वहां तो भाई केस बन जाता है 2 शादियों की तरकीब तो किसी को। जो आता था हुजरत कितनी शादियां कर सकते, मगर छांव में आ जा, वही इधर नहीं, छांव में। दुनिया में कुछ लोग बेवकूफ होते हैं, मजहबी लोगों को चढ़ाने वाले। वो कहता है टंके की चोट पे हक बयान करो जहां भी हो। ये दुनिया में इससे बड़ा बेवकूफ कोई पैदा वही नहीं है, जो मौका बेमौका हर बात पार्सल कर देता हो, समझते हो। तबलीग का कभी भी ये उसूल नहीं है कि टंके की चोट पे जो चाहे बोल दो। तबलीग में हमेशा हिकमत मसलहत देखी जाती है कि ये बात यहां बोलने की, मैं बोल देता, निकाल लेते, तो जो बोलने की और चीजें थी वो बोल पाता। जब एक बात यहां बैठ के बोल सकता हूं तो मुझे क्या जरूरत है मैं वहीं जाके मेंबर पे बोलूं जाके। उनको मैं बोलूं छांव में आ जाओ या अल्फलाइया आ जाना, यही बोलूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। असल में हमारी जो यंग जनरेशन है ना, उसको गलत गाइड किया जाता है। मैं बोल देता, मुझे डिपोर्ट करते, मेरा कोई नुकसान नहीं था, मुझे क्या, मैं तो यहीं रह रहा हूं। मुझे तो जब मैं जा रहा था ना, किसी ने कहा आप स्लिप तो नहीं हो जाएंगे, मैंने कहा वो पकड़ के बिठा भी देंगे ना तो मैं भाग के आऊंगा, क्योंकि हमें भाई यही मजा है हमारी जिंदगी। हमारी मुर्गियां यहाँ अंडे दे रही है, वहां अंडे बोलो नहीं दे। हमारी बकरी इधर दूध दे रही है, वहां थोड़ी दूध दे रही है, तो हमारा तो दिल इधर ही लग रहा है पाकिस्तान में। बाकी हम आपको मना नहीं करते, आप अमेरिका जाओ, आप जापान जाओ, लेकिन हर एक का अपना अपना स्टाइल है। तो हमें तो यहाँ ज्यादा मजा आता है। मुल्क वो भी बहुत अच्छा है भाई, बल्कि बहुत चीजों में ज्यादा ही अच्छा है। तो लेकिन एक उसूल हमेशा याद रखो, हक बात छुपाना, गलत बयानी करना इस्लाम में हराम है। किसी के डर से आप गलत मसला नहीं बता सकते, खूब समझ लो कि गवर्नमेंट का खौफ था या आपको कोई और डर था तो आलिम ने मसला ही गलत बता दिया, ये नाजायज है। खामोशी इख्तियार करना ये जायज है किसी मसलहत की खातिर, समझते हो, ये हदीस से साबित है। तो बेमौका बात, वक्त बे वक्त बात करके ऐसी बात करना जिससे कोई फायदा ना हो, नुकसान उसका ज्यादा हो, तो ये जायज नहीं है। ऐसी तबलीग खामोशी इख्तियार करना जायज है और ये हदीस से साबित है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की 4 दीवारी बड़ा करने का इरादा किया कि इसको थोड़ा सा खींच के आगे ले जाएं, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जहां तक बनाई थी। लेकिन आपने कहा कि लोग नए नए मुसलमान हुए हैं, वो ये समझेंगे कि मैं बैतुल्लाह की हैयत को तब्दील कर रहा हूं, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इमारत थी उसको तब्दील कर रहा हूं। हालांकि तब्दील नहीं कर रहे थे, आप तो उसी पे कायम कर रहे थे, लेकिन आपने खामोशी इख्तियार की कि छोड़ दो ऐसे ही। लोग कंफ्यूज होंगे, क्यों, कल्लिमुन्नासा अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों से उनकी अकल के हिसाब से बात किया करो। कुछ बातें ठीक होती हैं लोगों की मेंटल लेवल से ऊपर की। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते कि बैतुल्लाह को हतीम तक ले आए, हतीम तक, तभी हम तवाफ हतीम से बाहर से क्यों करते हैं, पूरा बैतुल्लाह कवर हो जाए। तो आप अगर हुक्म देते तो जो पुराने सहाबा थे जिनका ईमान बहुत मजबूत था वो तो दिलो जान से मान लेते, जो नए नए लोग मुसलमान हो रहे थे, अभी इस्लाम पर उनको 100% इत्मीनान नहीं था, वो शक में पड़ जाते हैं कि भाई ये तो सदियों से जो काबा चला आ रहा है उसी को क्या कर रहे हैं चेंज। और एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनको मोहब्बत भी थी, तो कौन हर एक को जाके समझाता नहीं भाई असल में वो था ये नहीं था। तो आपने फरमाया छोड़ो ऐसे ही रहने दो इसमें। क्यों, तवाफ जो है वो तो फिर भी हो ही रहा है ना पूरा,
تو مکمل ہو رہا ہے، کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی اس سے فرق پڑ رہا ہے اس سے۔ آج تبلیغ میں اس بات کا لوگ خیال نہیں کرتے کون سی بات کدھر کہنے کی ہے اور کون سی بات میں کہاں خاموش رہنا۔ آپ باپ کو تبلیغ کرنا شروع کر دو، ابا یہ کیا کرو، ابا یہ کیا کرو، ابا کو غصہ آ رہا ہے تو کیا کہا جائے گا؟ بھائی آپ چپ ہو جاؤ۔ باپ کو تبلیغ کرنا اس اسٹائل میں آپ کے ذمے نہیں ہے۔ اب وہ کہے میں حق تو بیان کروں گا چاہے کچھ بھی ہو، ٹنکے کی چوٹ پہ بیان کروں گا، تو ٹنکے کی چوٹ پہ تیرا سر پہ چوٹ لگے گی، تیرے ابا کا ڈنڈا لگے گا، اس کے بعد تو کچھ بیان کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ سمجھتے ہو؟ ہاں، اس میں یہ ضرور ہے کہ مصلحت میں اور بزدلی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ بعض دفعہ بزدلی کی وجہ سے انسان خاموش ہوتا ہے، اس کو مصلحت کا نام دے رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ مصلحت کی وجہ سے خاموش ہو رہا ہوتا ہے، لوگ جو اس سے دشمن ہے وہ اس کو بزدلی کا نام دے رہے ہوتے ہیں۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، سمجھتے ہو؟ بزدلی کی بیس پہ خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے، مصلحت کی بیس پہ خاموش رہنے کی اجازت ہے۔ بزدل کا مطلب ڈرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، مجھے یوں نہ کر دیا جائے، مجھے یوں نہ، یہ تو جائز نہیں ہے۔ ایک ہے مصلحت کہ جو کام آپ کر سکتے ہیں اس سے بھی محروم ہو جاؤ گے، اس سے نقصان دین کو ہوگا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیتے کہ نہیں بھئی تیوار کو بڑھا دو، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، بھائی بات ڈرنے کی نہیں ہے۔ جو نئے نئے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کا دین داؤ پہ لگ جائے گا، اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ اسلام کو ہوگا۔ پھر جب اسلام مضبوط ہو گیا، طاقتور ہو گیا، تو پھر خلیفہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد، خلفائے راشدین کے جانے کے بعد، جو بادشاہ آئے انہوں نے یہ حدیث جب ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے بیت اللہ کو حتیم تک بڑھایا۔ وہی فتنہ ہوا تو کچھ لوگوں نے کہا نبی کے دور میں نہیں تھا، آپ صحیح حدیث دکھا رہے ہیں ان کو، انہوں نے کہا بھائی نبی کے دور میں نہیں تھا، انہوں نے گرا دیا۔ پھر کوئی بڑھا رہا ہے، کوئی گرا رہا ہے، امام مالک نے فتویٰ دیا بھائی اس کو بڑھانے کی اجازت نہیں، حالانکہ بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ یہاں تک ہے، یہاں تک نہیں ہے، لیکن نہیں، امت کی مصلحت کہ ان میں پھوٹ نہ پڑے، یہ سب سے اہم ہے شریعت میں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج بعض مذہبی اسکالر کیا کرتے ہیں، کہیں ممبر پہ لے جا کے بٹھا تو اس علاقے میں پٹا ڈال دیں گے، ایسے ایسے مسائل بتانا شروع کر دیں گے، لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں، حیات ممات کے جھگڑے اور جو کیا کیا، جو پنجاب میں آپ جھگڑے جا کے دیکھو، عام پبلک حیران ہوتی ہے یار یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو خاموشی اختیار کرنا جائز ہے، مصلحتاً، بزدلی کی بیس پہ نہیں، واقعی مصلحت ہو، لیکن غلط بیانی شریعت میں جائز بولو نہیں ہے۔ اور دوسری بات، مصلحت اور بزدلی میں باریک لائن ہے۔ بعض دفعہ مصلحت ہوتی ہے، لوگ اس کو بزدلی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی ڈرتا ہے، بھائی ڈرتا نہیں ہے، مصلحتاً خاموش ہے۔ کیوں؟ بہت ساری مصلحتیں ہو سکتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں ڈر گیا، ڈر نہیں رہا ہوتا وہ، اور بعض دفعہ ڈر رہا ہوتا ہے، اس کو نام کیا دے رہا ہوتا ہے؟ مصلحت کا، یہ بھی ہوتا ہے، اصل میں ڈر رہا ہے تو نام اس کو مصلحت کا دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ فرق کرنا صاحب حکمت کا کام ہوتا ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس نعمت کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے نا، وہ ہے حکمت۔ یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہوں حکمت دیتا ہوں۔ یہ حکمت یہی تو ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے تکبر اور استغنا میں فرق، آپ کو تواضع میں اور احساس کمتری میں فرق پتہ چل جائے۔ استغنا الگ چیز ہے، تکبر میں انسان اکڑتا ہے، استغنا میں بھی اکڑتا ہے، لیکن استغنا کی اکڑ اللہ کو پسند ہے، تکبر کی اکڑ اللہ کو پسند بولو نہیں ہے۔ دونوں میں فرق ہے، ایک ہے تواضع، ایک ہے احساس کمتری۔ تواضع اللہ کو پسند ہے، بعض دفعہ تواضع نہیں ہوتی، احساس کمتری کی وجہ سے مرا جا رہا ہوتا ہے، زمین میں گڑا جا رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں بہت متواضع تھوڑی ہے تجھے تو تیرے اللہ جو اللہ نے صلاحیتیں دی، کمبخت تجھے انہی کا ہی پتہ نہیں ہے، تو کچھ دنیا میں کر ہی نہیں سکتا۔ ابھی میں تواضع کسے کہتے ہیں، احساس کمتری کسے کہتے ہیں، تکبر کسے کہتے ہیں، استغنا کسے کہتے ہیں، مصلحت اور بزدلی، یہ الگ الگ مستقل ٹاپکس ہیں۔ اترانا الگ چیز ہے، شکر گزاری الگ چیز ہے۔ بعض دفعہ انسان اپنی نعمتیں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ اترا نہیں رہا ہوتا، وہ شکر گزار ہوتا ہے۔ یہ عمل اللہ کو پسند ہے، لیکن یہی بیان کرنا بعض دفعہ اترانا کہلاتا ہے، فخر کہلاتا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو صاحب حکمت بتائے گا کہ کس کا عمل تکبر اترانا ہے اور کس کا عمل شکر گزاری ہے۔
ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جب آ کے بیٹھتے مجلس میں تو جو آدمی ان کے مزاج سے واقف نہیں تھا نا، وہ جب اپنی تعریفیں کرتے تو نیا آدمی سمجھتا ان کے اندر تو بڑے اتر آ رہے ہیں، بھائی میرے اندر یہ خوبی، میرے اندر یہ خوبی، مجھے اللہ نے یہ دیا، تو سمجھتے شو مار رہے ہیں۔ ہم چونکہ ان کی صحبت میں رہ چکے تھے، ہمیں پتا تھا شو نہیں مار رہے ہیں، ان کے مزاج میں شو ہے ہی نہیں، ان کے مزاج میں اللہ نے شکر گزاری کا جذبہ دیا ہے۔ نہیں یار یہ زیادہ پیچیدہ ہو گیا، پھر دوبارہ آ رہا ہوں واپس، زیادہ گاڑا ہو گیا میرا خیال ہے۔ تو یہ ہر چیز میں نا ایک الگ الگ ٹاپک ہے یہ۔ تو خیر میں جو مثال دے رہا تھا کہ ایک آدمی بیان کر رہا ہے 99 چیزیں غلط، ایک چیز صحیح، تو کوانٹٹی کے لحاظ سے غلط باتیں زیادہ ہیں، صحیح باتیں کم ہیں۔ دوسرا بیان کر رہا ہے 99 صحیح ایک غلط، تو لوگ دیکھتے ہیں یار 99 باتیں تو صحیح کر رہے ہیں نا، چلو ایک غلط کر رہا ہے کوئی بات نہیں۔ بھائی یہ کسی کو جانچنے کا طریقہ بولو نہیں ہے۔ اسلام میں کوانٹٹی سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ کوالٹی کی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قیامت کے دن اعمال، گناہ اور نیکیاں گنی جائیں گی یا تولی جائیں گی؟ بولو بھائی جو زیادہ نیکیاں لایا ہے جنت میں جائے، ایسا ہونا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ جو کم نیکیاں لایا ہے جہنم میں جائے؟ نا 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 نا، اللہ نے کہا نہیں، زیادہ اور کم کی تو میں نے بات ہی نہیں کی ہے۔ یہ جو زیادہ لے کر آئے گا 99 نیکیاں اور ایک گناہ لایا تو 99 نیکیاں ہیں، چل بھائی جا جنت میں، ایک گناہ ہے تو چل بخش دیا۔ اور جو لایا 99 گناہ اور ایک نیکی، اس کو کہاں جانا چاہیے؟ بلکہ 51 نا۔ بھائی اللہ میاں یوں فرما دیتے کہ جو زیادہ نیکیاں لائے گا وہ جنت میں، جو زیادہ برائیاں لائے گا وہ کہاں؟ جہنم میں۔ یہ معیار ہونا چاہیے تھا نا۔ تو پھر جو 51 نیکیاں اور 49 گناہ لایا اسے کہاں جانا چاہیے؟ منہ سے یعنی بول لیں چاہیے نا، 51 نیکیاں اور 49 گناہ، کیونکہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کیا ہے؟ کم ہے۔ تو جو اسکالر 99 صحیح باتیں کر رہا ہے، ایک غلط کر رہا ہے، اسے بھی جنت میں جانا چاہیے نا۔ کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ میں کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ایکویشنز تو نہیں حل کروا رہا آپ سے بیٹھ کے نا، سیدھی سیدھی مثالیں دے رہا ہوں بھائی۔ تو جو 99 نیکیاں لایا ہو ایک گناہ، اسے کہاں جانا چاہیے؟ جنت میں، کیونکہ نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کیا ہے؟ کم ہے۔ لیکن اللہ میاں کے ہاں یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ میاں نے یہ نہیں فرمایا جو زیادہ نیکیاں لائے گا وہ جنت میں، جو زیادہ گناہ لائے گا وہ جہنم میں۔ نا نا نا، اللہ میاں نے فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، وزنی ہو گیا، چاہے ایک ہی نیکی ہو، بعض دفعہ ایک ہی نیکی اتنی بھاری ہوگی، اور جس کے گناہوں کا پلڑا جھک گیا، پلڑے پر ہوگا، سمجھتے ہو؟ پلڑے پر ہوگا حساب کتاب۔ اب اس میں مبہم رکھ دیا بھائی ایک گناہ ہو سکتا ہے وزنی بہت ہو سکتا ہے، وہی ساری نیکیوں کو کھا کے ختم، اور ایک نیکی ہو سکتا ہے ایسی خاندانی وزن ویٹ اتنا ہو کہ سارے زندگی کے گناہوں کو اژدہے کی طرح کھا کے ختم۔ تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی جو اسکالر 99 غلط باتیں کر رہے ہیں ایک صحیح کر رہے ہیں، تو اس کا مقابلہ اس سے نہیں کرانا جو 99 صحیح کر رہا ہے ایک غلط۔ نا نا نا، دیکھنا ہے کہ وہ جو ایک غلط ہے اس کا ویٹ کتنا ہے۔ اگر 99 صحیح ہے ایک غلط ہے لیکن وہ غلط بہت وزنی ہے تو وہ ایک غلط بھی اس اسکالر کے گمراہ ہونے کے لیے کافی۔ تو جب بھی جناب غامدی صاحب کہنا کہ مشقت کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں تو ان سے بولے ٹھیک ہے سفر میں اگر ٹینشن نہ ہو تو پھر چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ابھی دیکھو ہوا کیا ہے، میں امریکہ سے آ رہا تھا نا، تو ہمارے ساتھ تھے ایک دوست میرے، میں نے کہا اس دفعہ ہم خاندانی روزہ رکھے گا سفر میں، خاندانی روزہ۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ اب ہم امریکہ سے اڑے کراچی کی طرف، تو سورج کے مخالف سمت میں ہم جا رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ سورج کے مخالف سمت میں دن رات بہت اسپیڈ سے چینج ہو رہا ہے۔ میں نے کہا زندگی کا مختصر ترین روزہ رکھتے ہیں ہم، ثواب پورا ملے گا، گارنٹی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دن بہت چھوٹا ہو رہا ہے نا۔ ابے سورج کی کیا ہو گیا، سورج ادھر کو جا رہا ہے آپ ادھر کو جا رہے ہیں، تو جلدی جلدی صبح صادق بھی جلدی ہوگی، ظہر بھی جلدی، عصر بھی جلدی، مغرب بھی جلدی۔ تو میں نے کہا ہم روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی؟ اب جب ہم شکاگو سے اڑے وہاں صبح کے 5 بج رہے تھے، 5 بجے صبح صادق تھی، ہم جب راستے میں پہنچے ہیں تو شکاگو کے ٹائم کے مطابق 12 بجے صبح صادق ہوئی ہے، یعنی ہم تو 8 بجے اڑ گئے نا، تو 12 بجے میں نے کہا کھڑکی سے باہر جھانکنا نہیں، ہم یہی سمجھیں گے ہم شکاگو میں ہی ہیں، امریکہ میں ہی ہیں، گھڑی امریکہ کے حساب سے۔ رات 12 بجے میں نے کہا بھائی ہم سحری کر کے نیت کر لی روزے کی، صبح 10 بجے ناشتے میں روزہ افطار ہوگا ہمارا۔ رات کو تو سونا ہی تھا، جہاز میں تھوڑا ٹونگی رہا ہوتا ہے نا آدمی۔ میں نے کہا یوں سمجھو کہ رات 12 بجے ہم
ڈنر کر رہے ہیں اور صبح ناشتہ کریں گے 10 بجے, تو یہ ڈنر آپ سحری کی نیت سے کرو اور صبح 10 بجے ناشتہ آپ نے افطاری کی نیت سے کرنا ہے. تو صبح ہم نے اپنے دماغ کو امریکہ کے حساب سے بے وقوف بنایا تاکہ روزہ بھی ہو اور آسانی سے روزہ ہو جائے. وہ الگ بات ہے کہ صبح 10 بجے ہم دبئی ایئرپورٹ پہ تھے جب ہماری کی اذانیں ہو رہی تھی, گھڑی میں نے چینج نہیں کی, ہم نے کہا یہی سمجھے گا ہم 10 بجے کھا رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے یہ کون سا روزہ ہوا؟ میں نے کہا ثواب پورا ملے گا. یہ روزہ کیا؟ پھر میں نے کہا دیکھو ہم نے نمازیں بھی تو ٹھکا ٹھک 5 نمازیں پڑھی ہیں نا, ورنہ اتنی جلدی جلدی نمازیں کہاں آتی ہیں بھائی. تو اللہ میاں اگر ہم سے بولے کہ میں تمہیں روزے کا ثواب نہیں دے رہا, یہ کون سا روزہ ہوا؟ تو ہم کہیں گے اللہ پھر نماز کیوں فرض کی تو نے ہمارے اوپر؟ یہ کون سی نماز ہوئی؟ 13 گھنٹے میں 5 نمازیں آتی ہیں کیا؟ ابے کیا ہو گیا؟ 13 گھنٹے میں 5 نمازیں نہیں آ سکتی ہیں, ہماری آئی ہیں کیونکہ ہم سورج کے مخالف جا رہے ہیں, ٹھک ٹھک نمازیں آ رہی ہے. تو جب 5